الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے وقت میں سے کچھ گھڑیاں نکال کر، کچھ ٹائم نکال کر کے ایک عظیم مقصد کے لیے اس مجلس کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم گھر مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں.
کسی کی دعوت پر آپ آئے ہیں، عظمت صحابہ پروگرام کانفرنس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا مقام، ان کی عزت، مرتبہ، یہ انشاءاللہ میرے بعد فضیلت الشیخ مولانا شبیر جمالی صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ میں چاہتا تو نہیں تھا کہ ان کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور تقریر کروں، لیکن بزرگوں کا حکم ہے، انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ جس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور علماء اور ہم سب آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ مقصد کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سنا کہ مجھے موضوع عظمت رسول عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، مقام، مرتبہ یہ بیان کیا جائے، مگر میرے پاس اتنا علم بھی نہیں اور اتنی بصیرت بھی نہیں کہ میں صحیح طریقے سے اس نبی کی عظمت کو بیان کروں کہ جس نبی کی عظمت کو رب نے بیان کیا اور اس کی عظمت کو تا قیامت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جو 6666 آیات، 30 پارے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اتنی عظیم شان سے نوازا کہ جس نبی کے آنے سے پہلے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اللہ رب العزت نے نازل کیے، اپنے انبیاء کو عطا کیے، ان کے اندر آنے کی بشارت دے دی۔ اور پھر یہ کتنی بڑی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا کی کہ نبی کے آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا کہ اس کے بعد کسی کی بات کو بات تسلیم نہیں کیا جائے گا، کسی کی عبادت کو عبادت نہیں تسلیم کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم کر دیا، نبی نہیں آ سکتا، آئے گی تو قیامت آئے گی۔ اس سے بڑھ کر اور اس نبی کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ الاعراف 9واں سپارہ اور آیت نمبر 57 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اپنے نبی کے مقام کو بھی بیان کیا، اور اس نبی کو جو مقام اور عظمت، شان، مرتبہ جو عطا کیا گیا وہ کس لیے عطا کیا گیا، ان اعمال کا، ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، فرمایا جو لوگ اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ امی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس امی کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے ترجمہ کیا، مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا کہ امی جو لوگ اس انپڑھ نبی کی اتباع کرتے ہیں، میری اصطلاحات کے اندر آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق جو شخص انپڑھ ہو اس کو عقل مند تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے پاس کوئی انسان اپنے بچے کو تربیت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گا۔
اس آیت کے اندر امی کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو بھی انسان کچھ سیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، ہنر لینا چاہے، لازمی کسی کو استاد پکڑے گا، کسی کے سامنے بیٹھے گا، کسی کی دکان پر جا کر کسی چیز کا فن اور ہنر سیکھے گا، سیکھنے کے بعد سکھانے والا ساری زندگی کے لیے استاد تصور کیا جائے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، ایسا نبی، ایسا نبی، ایسا رسول کہ پوری کائنات کے اندر ماں نے کوئی لال نہیں جانا کہ جو اس کا استاد بنے۔ استاد بنا تو خود رب کریم بنا، خود رب نے استاد بن کر کے اپنے نبی کو بڑھایا، اور جو علم دیا وہ ایسا علم عطا کیا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ، دماغ بھی صاف، دل بھی پاک بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہوگا اس میں کسی قسم کی ایک رتی، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی قسم کی غلاظت ملاوٹ ہوگی، یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اس لفظ سے اندازہ لگا لیں کہ نبی کا مرتبہ، مقام، شان کیا ہے کہ اتنا مقدس علم اور اتنی عظیم کتاب دینے کے لیے اس کائنات کے اندر نہ کسی نبی کو یہ اعزاز بخشا، نہ کسی امتی کو اعزاز بخشا، نہ کسی صحابی کو اعزاز بخشا۔ یہ اعزاز، یہ مرتبہ، مقام میرے رب نے اپنے نبی کو عطا کیا کہ سارا علم سکھلانے کے لیے استاد میرا رب، شاگرد میرا نبی خود بنا۔ اس کائنات کے اندر کوئی استاد نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی سکھلانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ یہ مرتبہ، مقام کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس اعتبار سے ان پڑھ کہا کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو اس قدر فضیلت نہیں کہ وہ نبی کو ایک لفظ بھی پڑھا سکے۔ میرے رب نے خود پڑھایا، میرے رب نے خود سکھلایا، میرے رب نے خود سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد یہ حد مقرر کر دی، یہ فیصلہ کر دیا کہ اے لوگوں، آؤ دین سیکھنے سے پہلے، نماز درست کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، قرآن یاد کرنے سے پہلے، شریعت حاصل کرنے سے پہلے، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے سے پہلے، یہ نقطہ، یہ جملہ، یہ لفظ، یہ رب کریم کا فیصلہ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لو کہ یہ نبی وہ نبی کہ جس کو پڑھایا رب نے، جس کو سمجھایا رب نے، جس کو علم عطا رب نے کیا، اور اس نبی کو زبان اتنی پاکیزہ، اتنی سچی، اتنی مطہر عطا کی کہ وہ رب کے قبضے کے اندر اس کا ذرا فرما دیا، ان هو الا وحی یوحی، کہ جب تک آسمانوں سے رب کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ جاتا، کوئی حکم نہیں آ جاتا، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی منشا سے ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اگلی شان، نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا، کتنے سو سال، کتنے ہزار سال پہلے تورات، انجیل، دوسری کتابیں، صحیفے، نبی اپنی اپنی باری پہ کائنات کے اندر آتے گئے۔ سب بشارت اس نبی کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت موجود ہے۔ نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا کہ جس کے بعد نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، قیامت آئے گی، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یجدونہ مکتوباً، اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات
یہ مرتبہ تھا، یہ مقام تھا کہ رب کے سوا کوئی پڑھا نہیں سکتا، یہ کسی کو اعزاز نہیں کہ نبی کے سامنے بیٹھ کر اس کو سبق دے، نبی کے سامنے بیٹھ کر اس کو سبق دے، استاد بن جائے، اس کا استاد بھی اوپر، اس کا مرتبہ بھی اوپر، اس پر اترنے والی کتاب بھی سب سے اوپر، اس نبی کا مرتبہ بھی سب سے اوپر۔ اس لیے ان پڑھ کر اپن استعمال کیا، اس دنیا کے اندر تو پڑھانے والا نہیں، پڑھانے والے ہے تو رب کی ذات خود ہے۔ اس کے بعد نبی آیا نہیں، اس سے پہلے بڑی کتابیں تورات، انجیل، ان کے اندر نبی کے آنے کی تصدیق اور بشارت موجود ہے۔ اتنا مرتبہ کیوں ملا، مقام کیوں ملا، کیا لے کر کے آئے، دعوت کون سی ملی، کس وجہ سے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر اتنا بلند، اتنا بلند، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنا بلند ذکر کر دیا گیا، امام الانبیاء بنا دیا گیا، سارے نبیوں کا امام۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اللہ کا محبوب یار خلیل ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی اپنی اپنی جگہ موجود ہے۔ مسجد اقصی کے اندر امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں اتنا مرتبہ ملا، لے کر کے کیا آئے؟ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، فرمایا نیکیوں کا حکم کرے گا، بھلائیوں کی طرف بلائے گا، اچھائیوں کی طرف بلائے گا، برائیوں سے منع کرے گا۔ اس دعوت کے میدان کے اندر، اس سلسلے کے اندر میرے نبی نے 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا، دکھ کو برداشت کیا، ساری زندگی اس مشن کے مطابق گزاری، اس میں مکہ بھی چلا گیا، بیت اللہ بھی چلا گیا، لیکن دعوت سے پیچھے نہ ہٹے، حتیٰ کہ 23 سالہ نبوت والی زندگی گزارنے کے بعد آخری خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، وہ خطبہ میرے تیرے نبی میدان عرفات میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میری جماعت، آؤ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اللہ کے نبی کیا کہے؟ فرمایا مجھے بتاؤ، جو حق اللہ نے مجھے دیا، جو مجھے امانت عطا کی، وہ میں نے آپ تک پہنچانے میں کسی قسم کی کسر چھوڑی؟ فرمایا نہیں، فرمایا میں نے حق بھی بتلا دیا، جو غلط تھا وہ بھی بتلا دیا، میں نے سب کچھ سمجھا دیا، کر کے دکھلا دیا، کیا تم اس چیز پر گواہ ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے اس دعوت کا، اس مشن کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ صحابہ اکرام کی زبان سے سنا، صحابہ اکرام کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ رب کی گواہی سے پہلے میرے تیرے نبی نے اپنی جماعت صحابہ اکرام کو گواہ بنا کر کے پوچھا، کیا میں نے کر دیا؟ جی ہاں، اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اے میرے رب تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنے آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ یہ گواہی دینے کے بعد اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں سن لو، جو آج اس مجلس کے اندر موجود ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ میری بات کو وہاں تک پہنچا دیا جائے جہاں تک نہ پہنچ سکی۔ جو آج اس میدان میں، اس جگہ میں حاضر نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم ان تک پہنچا دو۔ میرے بھائی نے حدیث پڑھی، فرمایا میرے تیرے
نبی کی سیدی سے بلغوا عنی ولو آیا پہنچانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے پورا قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ساری حدیثوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قوت کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق اگر ایک بھی قرآن مجید کی آیت آپ کو یاد ہو گئی، اس وقت تک تم اس فریضے سے آزاد نہیں جب تک اس آیت کو آگے تک نہ پہنچا دو۔ بات کو ادھر ختم نہیں کیا۔ نبی کا مرتبہ، نبی کا مقام، نبی کی شان کیوں ملی؟ سب سے پہلا نبی کا عمل یہ تھا، اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بھلائیاں، اچھائیاں، جنت کا راستہ، جنت میں جانے والی نیکیاں، جہنم سے بچنے والے تمام اعمال اور جہنم میں لے جانے والے تمام کام، یہ ساری ایک ایک چیز ان لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے کھول کھول کر کے رکھ دی، کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں۔ اس لیے رب نے اخلاص، محبت، اس مشن کی تقدیر کی وجہ سے رب نے مقام مرتبہ اتنا اعلیٰ دیا، بڑا فانا لگا ذکر۔ آج آپ کو بھی چاہیے، نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، حوض کوثر پر دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں، آؤ چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی پر اس مشن کو بند نہیں کیا، اس دعوت کو ختم نہیں کیا، اس لیے جنت بہت بڑی ہے، جنت بڑی عظیم ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی کے ساتھ صحابہ بھی جائیں گے، آپ کو ماننے والے بھی جائیں گے، صرف صالحین بھی جائیں گے۔ وہ راستہ سمجھا دیا کہ زندگی کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، اور جو کام نبی نے کیے وہ تم بھی کر لو، کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ اکٹھا کر دوں گا۔ سورۃ آل عمران، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہر وقت تیار رہے جو نبی کی طرح، نبی کے طریقے کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، تابعین کی طرح، تبع تابعین کی طرح، محدثین مفسرین کی طرح، إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، بھلائی کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے روکے، گناہوں کی نشاندہی کرے، جنت کا راستہ سمجھائے، جہنم سے ڈرائے۔ وہ تمام نے کیا جو تمہارے نبی نے بتلائی، تم بھی بتلاؤ۔ وہ تمام کام جن کے کرنے سے نبی نے منع کیا، وہ کام تم بھی بیان کرو۔ اگر کر لو گے تو سن لو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، نبی کا ساتھ مل جائے گا، صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران، دوسرے مقام پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین ہو، سب سے اعلیٰ ہو، اس لیے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے اچھی بات، اس سے اچھی آواز، اس سے اچھی دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ من دعا الی اللہ، جو اللہ کے بندوں
یہ دعوت اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کو چنا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے نبی جتنے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے مبعوث فرمائے، ایک ہی دعوت أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ. یہ سب سے بڑی دعوت ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. نبی کو اعزاز ملا، شان ملی، عظمت ملی، مرتبہ ملا، مقام ملا. دعا الی اللہ، جہاں لوگ لوگوں کو لوگوں کی طرف بلا رہے تھے، بڑے بڑوں کی طرف بلا رہے تھے، چھوٹے چھوٹوں کی طرف بلا رہے تھے، جھوٹے جھوٹوں کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کے باغی باغیوں کی طرف بلا رہے تھے. وہاں نبی نے من دعا الی اللہ، یہ احساس ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف. اور بلانے کے بعد کیا کرے؟ کیا کرے بلانے کے بعد؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود نیک عمل کرے، نمونہ بن جائے. جس طرح نبی نے ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا، اس سے پہلے امانت بھی، شرافت بھی، اخلاق بھی اس بستی میں آیا جس بستی میں اخلاق نام کی چیز نہیں، جس بستی میں امانت داری کا نام نہیں، جس بستی میں شرافت داری کا نام نہیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو نبوت سے پہلے ایسا اخلاق، ایسی امانت، ایسی شرافت، ایسی سچائی عطا کی کہ کل نبوت ملنے کے بعد کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. نیک بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا. اگر چاہتے ہو کہ آج اللہ تمہیں بھی رتبہ دے، تمہیں بھی مقام دے، تمہیں بھی مرتبہ دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرو، نمازی بن جاؤ، اشراف بن جاؤ، با اخلاق بن جاؤ، با حیا بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، دین کے داعی بن جاؤ. وہ بن جاؤ کہ میں نے بھی دعویٰ کیا، آپ نے بھی دعویٰ کیا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کہ تم نے کہا ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. مسلمان صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. نبیوں نے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، دوسرے کی طرف تھوڑی بلایا. اور یہ جرم کتنا بڑا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ پر یقین اگر دل کے اندر ہوگا تو وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. شرک کو نجس کیوں کہا؟ شرک کو غلاظت کیوں کہا؟ مشرک کے لیے یہ کیوں کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ چاہے زانی کو معاف کر دے، ظالم کو معاف کر دے، شرابی کو معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے. لیکن ایک مجرم ایسا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کی مغفرت، اس کو معافی کبھی بھی نہیں دے گا کہ جس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہوگا، شرک کیا ہوگا. اللہ کی صفات کے اندر، توحید ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی بندے کو شامل کیا تو وہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اگر کسی بندے کے اندر بیان کی، یہ ایسا غلیظ ناپاک تندر انسان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو سوائے جہنم کے اور کوئی چیز عطا نہیں کرے گا. یہ مسلمان ہے، یہ سچا مسلمان ہے. اللہ اکبر. دوسری جگہ پر اللہ نے قسم کھا لی. نبی کو جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، جس دعوت سے ملا، جس مشن سے ملا، اللہ نے قسم کھائی. قسم کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے کے اندر، تباہی کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر. اللہ سارے
وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو مقام عطا کیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ اکبر، ایسا مقام، ایسا مرتبہ جو کسی کو حاصل نہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا میرا نبی میرے حکم کے ساتھ تمہیں حلال چیزیں بتلاتا ہے. اللہ نے جو اس امت کے لیے حلال کیا، میرا نبی اپنی پاکیزہ زبان سے وہ چیزیں بیان کرتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ وہ ساری چیزیں حلال جو اللہ نے اس امت کے لیے حلال کی وہ نبی کی زبان سے بیان فرمائی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، غلیظ چیزیں اس امت کے لیے، اعمال کے لیے، عبادات کے لیے اللہ سے دوری کا سبب بننے والی چیزیں وہ اللہ نے ساری اپنے نبی کی زبان سے بیان فرما دی. ایک طرف یہ بھی کہے کہ میں نبی کا عاشق بھی ہوں، نبی کو مانتا بھی ہوں، نبی کے نام پر بڑے بڑے کیک بھی کاٹ کے کھا جائے اور گلیوں میں شور بھی کرتا پھرے، اور دوسری طرف جو نبی نے حلال بتلایا حلال نہ سمجھے، جو حرام کہا حرام نہ سمجھے، حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. یہ نبی کو ماننے والا کہاں سے ہے؟ مولانا شاہد غنی صاحب آپ کے سامنے بدعت کی تعریف کر رہے تھے، بدعت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سارا دین، ساری زندگی، سارے اعمال، ساری نیکیاں بدعت پر، ساری زندگی بدعت پر گزاری. لیکن میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. یہ کیا نبی کا مقام پہچانا؟ کیا تم نے نبی کا پیغام سنا؟ یہ کیا تم نے نبی کی شان کا حق ادا کیا؟ قرآن کبھی کھول کر کے نہیں دیکھا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. اے میرے نبی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں بتلاؤں، میں تمہیں سمجھاؤں کہ میرے رب نے حرم علیکم کیا کیا چیز تمہارے اوپر حرام کر دی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. بڑی داڑھی بھی چہرے پر موجود ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، یہ حاجی بھی کہلاتا ہے، یہ اپنے آپ کو حاجی بھی لکھواتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، لیکن ساری زندگی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. تیرے نبی نے بتلایا، حرام کام تیرے سامنے بیان کیا کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، اس وجہ سے کہ غریبی نہ آ جائے. ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے تمہیں پاکستان کے اندر. بچے 2 ہی اچھے ہیں. بچے کتنے اچھے؟ بچے 2 ہی اچھے ہیں. 2 بچے خوشحالی. وہ 2 بچے والوں کی 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے لیکن خوش نہیں ہے. اور جو اپنے رب کی اس آیت کو سینے سے لگا کر اور نبی نے حرام بتلایا اس کو حرام سمجھ کے 2 بچے اچھے نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا بچے جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے. اس کی 10,000 تنخواہ، 10 بچے پھر بھی خوش ہیں. 10 بچے
قرآن کے اندر نبی کی زبان سے سنا تھا کیا؟ نحن نرزقکم وإیاکم، تمہیں رزق ہم دینے والے، تمہارے بچوں کو ہم دینے والے۔ اگر یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھائی، بچے بہت ہی اچھے ہیں، اگر بچے زیادہ ہوں گے رزق کم ہو جائے گا، پریشانی آ جائے گی، خوشحالی چلی جائے گی، رزق پورا نہ ہوگا۔ تو گویا پتہ چلا اس نے رب کا بھی انکار کر دیا، رب کے قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور جس نبی پر اترا اس نبی کی شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ نحن نرزقکم وإیاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ فرمایا اے لوگوں، ظاہری برائی، چھپی کوئی برائی، کھلے عام برائی، کسی بھی قسم کی برائی، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر اس کے نزدیک بھی نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے حیائی کے نزدیک بھی نہ جانا، اور اس راستے کو چھوڑ دینا جس پر چلنے کی وجہ سے بے حیائی آ جائے، اور اس گلی سے نہ گزرنا جس میں بے حیائی ہو۔ لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کچھ دنوں بعد کیا چیز، بچیوں کا ناچنا یہ بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ مردوں کا بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر ڈانس کرنا بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ رب کا قرآن، نبی کی زبان حلال اور حرام کو بیان کیا، فرمایا بے حیائی کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ نبی کی پیدائش، نبی کی آمد، اس کا بہانہ کر کے ناچا جائے گا، بھنگڑے ڈالے جائیں گے، بے حیائی کی جائے گی، بڑے بڑے گناہ کیے جائیں گے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہماری نبی سے محبت ہے، ہماری نبی سے محبت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق آیا خلیفہ بن کر کے، خلافت کی، چلے گئے، عمر آیا خلافت کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا، اسلامی حکومت کو واپس کیا، دنیا سے چلے گئے، عثمان غنی آئے، خلافت کی، اسلام کو اور زیادہ پھیلایا، چلے گئے، حضرت علی آئے، خلافت کی، اسلام کی خدمت کی، دنیا سے چلے گئے، اور کوئی مائی کا لال بتلائے، رب کعبہ کی قسم، کوئی مائی کا لال بتلائے، یہ 4 خلفاء، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، امیر معاویہ، اس کے بعد آنے والے سارے خلفاء، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ایک بھی مرتبہ اس طرح کی خوشی کا اظہار کیا ہو؟ بیت المال قائم ہے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، عمر فاروق کے دور میں بیت المال موجود ہے، اس میں مال کی کثرت موجود ہے، عثمان خود غنی ہے، خود غنی ہے، خود خرچ کرنے والا ہے، مسجد نبوی کا مصلی ہے، 8 دفعہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت پانے والا انسان ہے، لیکن کیا اس طرح کی خوشی کا اظہار کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ حرام ہے، یہ نبی کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے تمہیں حلال بتلائے گا، حرام بتلائے گا۔ اس کے بعد وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو بوجھ، جو توق، جو مصیبتیں، رسم و رواج، شرک و بدعات جو اپنی طرف سے پیدا کر لی، اس سے آزاد کرے گا، تمہاری جان چھڑوائے گا۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا نبی کی جو مدد کرے گا، نبی
کہ نبی کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگائے، اس کے مطابق زندگی گزارے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ نے اپنے اس نبی کو وہ نور جو قرآن عطا کیا، جو روشنی عطا کی، فرمایا اس کو سینے سے لگائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو سن لو اولئک هم المفلحون، فرمایا تم سارے کے سارے فلاح پا جاؤ گے، تم سارے فلاح پا جاؤ گے۔ عزیز دوستو، نبی کا مقام، نبی کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر کے آئے اس کو سینے سے لگاؤ، اور نبی نے جو حلال کر دیا حلال سمجھ لو، جو حرام کر دیا اس سے دور ہو جاؤ، اور جو مصیبتیں، جو طاق، شرک و بدعات، برادریوں کے رسم و رواج، یہ ساری مصیبتیں جو نبی نے جس سے تمہاری جان چھڑوائی، اس سے تم بھی چھڑوا لو اور اس نور کی اتباع کرو جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اس کو سینے سے لگا لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی زندگی میں بھی کام ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، صحابہ اکرام کا ساتھ مل جائے گا، اور اس سے بڑی کامیابی کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر